ہم نے میننگ لیس وریز سے خود کو بچانا ہے. اب یہاں پہ میں نے ورڈ کیا یوز کیا ہے, میننگ لیس وریز. دیکھو یار, ایز اے سیڈ ایرلیئر کہ وریز, پرابلمس, چیلنجز, اسٹریس آر پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری ونس لائف. یہ ہر کسی کی زندگی میں ہے, ہر کسی انسان نے اپنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اپنا بوجھ نظر آتا ہے, دوسرے کا بوجھ نظر نہیں آتا. میں پچھلے دنوں نا ایک ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا, میں ٹریننگ ورک شاپ میں گیا تو وہ ٹریننگ میں تھے, کورس چل رہا تھا ان کا. تو انہوں نے نا بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ نا جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بلسفل لائف جی رہا ہے, اس کے گھر میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کتنا عالی شان بنگلو اس نے بنایا ہوا ہے, ولا بنایا ہوا ہے, DHA, بحریہ, سری ہاؤسنگ کا نام لے کے ہم رش کرتے ہیں. لیکن جو ہی ہم ان لوگوں کے قریب جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ان لوگوں کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کوائن کی صرف ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کی جو ظاہری زندگی ہے نا وہ دیکھتے ہیں, ہم لائف وہ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے. جیسے سارا مکارکیو ڈیلی اپنی کتاب انفلوئنس میں بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 67% لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے اسٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ وہ لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, وہ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اور جب آپ سوشل میڈیا پہ موسٹلی لوگوں کی لائفس کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی اس میں بلسفلنس نظر آئے گی, آپ کو اس میں ہیپینس نظر آئے گی, اور ہر انسان جو ہے نا آپ کو ایک سکسیس سٹوری نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہنگی مہنگی گاڑیوں کے ساتھ لوگ پکچرز لگاتے ہیں, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس میں, ریسٹورنٹس میں لوگ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی سٹوریز لگاتے ہیں. آپ اپنا دی بیسٹ سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی لائف کا صرف ایک پارٹ ہے. آپ کی لائف میں کیا وریز ہیں, کیا چیلنجز ہیں, یا آپ اگر اس اسٹیج تک پہنچے ہیں تو آپ نے کتنی تپسیا کی ہے, آپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے, آپ نے کتنا رگڑا کھایا ہے, کتنے چیلنجز کو فیس کیا ہے, یہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنا بوجھ نظر آتا ہے, ہمیں دوسروں کا بوجھ نظر نہیں آتا, جبکہ یہاں پہ تو ہر شخص نے کوئی نہ کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو ہماری لائف میں ہماری جو جذباتی طاقت ہے نا, سائیکولوجیکل ویل بینگ, وہ اس وقت کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم جان بوجھ کے میننگ لیس وریز میں انوالو رہتے ہیں. مطلب ایسی پریشانیاں جو پریشانیاں ہوتی نہیں. جیسے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو پریشانی ہے وہ حالات سے نہیں, خیالات سے پیدا ہوتی ہے. آپ بالکل اچھے موڈ کے ساتھ ہیں, اچھے خیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں ایک ایسا ٹاکسک نیگیٹو خیال آئے گا, یا ایک ایسا خیال آئے گا کہ جو آپ کے اندر بے چینی, بے سکونی پیدا کر دے. اچھا, خیال سے کیا ہوتا ہے, خیال سے احساسات پیدا ہوتے ہیں, احساسات جذبات لے کے آتے ہیں, جذبات جو ہے وہ آپ کی باڈی کی کیمسٹری بدل دیتے ہیں. آپ کے اندر ابھی ایک منفی جذبہ پیدا ہو, باڈی کی کیمسٹری بدل جائے گی, پازیٹیو جذبہ پیدا ہو, باڈی کی کیمسٹری بدل جائے گی, رائٹ. تو اٹ مینس کہ بھائی ہم نے میننگ لیس وریز سے خود کو نکالنا ہے. اور میں بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کی زندگی میں مسائل, چیلنجز ہیں بھی, تو آپ بجائے اس کے کہ پٹ سیاپا ڈالیں, آپ رونا پٹنا اور وکٹم مینٹالٹی کی طرف جائیں اور خود کو کمزور سمجھیں اور خود کو بے بس اور لاچار سمجھیں. اور بھائی اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہوا ہے. اللہ نے 86 لاکھ مخلوقات پیدا کر کے یہ کہا کہ انسان میری تمام تخلیقات کا بہترین شاہکار ہے. اللہ آپ کو اپنا نائب بنا رہا ہے, اور اللہ کا نائب خدا نہ خاصہ لاچار بے بس ہو سکتا ہے. بٹ پرابلم اس کہ ہم چونکہ مسائل کے آنے پہ وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے, وہ عادتاً مجبور ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آ جائے وہ ایسا رونا پٹنا ڈالیں گے, وہ دوسروں کو بتائیں گے, ڈنڈورا پیٹیں گے, اور ان کو عادت ہوتی ہے دوسروں سے دوسروں کی ہمدردی لینے کی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ لوگ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار مسئلہ آئے, کاپی پینسل پکڑو اور سوچو, خود سے سوال کرو کہ اس مسئلے کے پاسبل سلوشنز کیا ہیں, اور میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میرے ریسورسز کیا ہیں. اچھا, آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کر لیں. اگر آپ ریسورسفل نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کن کن لوگوں سے ہیلپ لے سکتا ہوں. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے, تو بھئی آپ پھر اللہ سے رجوع کر لو. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جو دعا ہے نا, جو اللہ سے رجوع ہے, یہ کسی انسان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے ایسا ٹونک ہے کہ اس ٹونک جیسا کوئی ٹونک نہیں ہے. دیکھو نا, جہاں پہ آپ بے بس ہو جائیں,
وہاں پہ جو سجدہ ہے نا وہ آپ کی ذہنی جذباتی کیفیت بدل دیتا ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کائنات کی اس ہستی سے ابھی کانٹیکٹ کرنے والے ہیں کہ جس کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے اور وہ بہتر حل جانتا ہے, تو پھر آپ کی سائیکوٹک کنڈیشن کتنی بدلے گی.